ابن امام جب کہ زین العابدین ابن امام ابن امام قافلہ عہد حرم کا عظم ملک شام راہ میں پوچھا کسی نے سر یہ ہے کن کے تمام اور یہ ہے تابوت کس کا تب کیے رو رو کلام سب سروں کا پیشوا شیر خدا کا پوت ہے میرے کاندھے پر سکینہ پیاسی کا تابوت ہے جب کہ زین العابدین. چلو بھائی عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح ظالم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح اور طوق اور بیڑیوں میں بھی قیدی ہیں مطمئن حاکم لرز رہا ہے گرفتار کی طرح اور زینب علی کے لہجے میں کرتی ہیں گفتگو حرف حرف ہے تلوار کی طرح اور پروردگار تو ہی بتا کیا کہیں اسے پروردگار تو ہی بتا کیا کہیں اسے جس کو امام لائے مددگار کی طرح. ارے صلوات نعرے صلوات. حسن کا کرب و بلا میں سفیر قاسم ہے حسن کا کرب و بلا میں سفیر قاسم ہے جلال مالک یوم غدیر قاسم ہے جلال مالک یوم غدیر قاسم ہے علی و حضرت مسلم کے بعد رب کی قسم اکیلا دونوں جہاں میں امیر قاسم ہے اور لقب کوئی بھی چرا لے مگر حقیقت میں لقب کوئی بھی چرا لے مگر حقیقت میں ہے تنگ دست جہاں دستگیر قاسم ہیں علی ہیں دوزخ و جنت کے بانٹنے والے علی ہیں دوزخ و جنت کے بانٹنے والے خود اپنے نام میں ان کی نظیر قاسم ہے
کوئی حسین جو بولے تو کہتے ہیں یوسف، کوئی حسین جو بولے تو کہتے ہیں یوسف، وہ جس نے گوندھا ہے میرا خمیر قاسم ہے، وہ جس نے گوندھا ہے میرا خمیر قاسم ہے، حسن کا کرب و بلا میں سفیر قاسم ہے۔ آئیے دیکھ چاہیے نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج سے قریب 26-27 برس پہلے جب میں نے پہلا کلام اپنا کہا تھا، اسی کے چند شعر حاضر خدمت ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں اللہم۔ ہم یوں غم حسین میں آنسو بہائیں گے، ہم یوں غم حسین میں آنسو بہائیں گے، اشکوں سے اپنا مقدر بنائیں گے، گر حق پر آئے شہد سے شیریں ہے موت بھی، گر حق پر آئے شہد سے شیریں ہے موت بھی، کیا ذائقہ ہے موت کا قاسم بتائیں گے، سوکھی زباں دکھا کے کریں گے ایک ایسا وار، سوکھی زباں دکھا کے کریں گے ایک ایسا وار، ظالم تڑپ کے روئیں گے ہم مسکرائیں گے، ظالم تڑپ کے روئیں گے ہم مسکرائیں گے، میں ہوں ذکی حسین کی چوکھٹ پر سجدہ ریت، میں ہوں ذکی حسین کی چوکھٹ پر سجدہ ریت، مولائے کائنات میرے گھر بھی آئیں گے، مولائے کائنات میرے گھر بھی آئیں گے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فاتحہ۔ ہو گیا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء ازداها وتمام منن والاها جمع عن الآساء عددها ونايا عن الجزاء أمادها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستعمد إلى الخلائق بإجزالها وسنى بالندب إلى أمثالها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تاويلها وزمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے ایک رسول کو ہدایت کے لیے بھیجا. دیکھیں پورے قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو اس طریقے کی بہت ساری آیات آپ کو ملیں گی جہاں پیغمبر اسلام کے بعثت کے سلسلے میں اللہ نے بیان کیا کہ میں نے پیغمبر کو کس مقصد کے تحت بھیجا. مقصد رسالت، مقصد و اہل بیت رسالت کے عنوان کے تحت آپ سماعت کر رہے ہیں. پورے قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر کو کس مقصد کے تحت بھیجا. انہی آیات میں ایک مشہور آیت سورہ جمعہ کی جہاں ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا. یہیں پر غلطی ہوئی، اور غلطی یہ ہوئی کہ کہا کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ رسول کو جاہلوں میں سے بھیجا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان پڑھ تھے، چونکہ امیین سے مراد لوگوں نے ان پڑھ لیا ہے. ارشاد ہوتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم کا لفظ نہ ہوتا. بھئی اگر ایسے ترجمہ کیا جائے کہ اللہ نے جاہلوں میں بھیجا تو بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی کہ پیغمبر سے پہلے لوگ نہیں پڑھے لکھے تھے، جب پیغمبر آئے تھے تو ان پڑھ لوگ تھے. لیکن چونکہ منہم کا لفظ ہے انہی میں سے، اب تصور پیدا ہوتا ہے کہ ثم نعوذ باللہ پیغمبر بھی انہی جیسے تھے کہ پیغمبر کے پاس علم نہیں تھا. نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں امی سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ یہاں کچھ اور مراد ہے. دیکھیں قرآن میں جیسے مکے کو بکہ کہا گیا، مکے کا دوسرا نام بکہ ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلے اللہ نے مکے میں ایک گھر بنوایا تو مکے کو قرآن نے بکہ کہا. ایسے ہی امین اگر دیکھیں، امین کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، چونکہ امین امی سے بنا، امی اور سے بنا. کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو آگے بڑھانا، کسی چیز کے آگے بڑھانے کا ذریعہ. اسی لیے ماں کو قرآن عربی میں کہتے ہیں، چونکہ ماں ذریعہ ہوتی ہے نسل کو آگے بڑھانے کا. صلوات بھیجنا محمد والے محمد. ماں ذریعہ ہے آگے نسل بڑھانے کا، اسے کہتے ہیں. اسی سے بنا ہے امی. امی چونکہ مکے کا نام امی ہے، وہ کیسے؟ چونکہ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام سے پہلے یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیویاں عطا کی، جناب حاجرہ، جناب سارہ. جناب حاجرہ
اور جناب سارہ جناب حاجرہ سے جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب سارہ سے جناب اسحاق علیہ السلام۔ پروردگار کا حکم پہنچا ابراہیم اپنی زوجہ جناب حاجرہ اور اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ جائیے۔ آپ خانہ کعبہ آئے، اس وقت خانہ کعبہ کی آبادی نہیں تھی، یعنی خانہ کعبہ ایک بیابان صحرا جنگل سمجھ لیجئے۔ وہاں آنے کے بعد جناب ابراہیم نے دعا کی، پہلے کہا کہ پروردگار میں اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ایک دعا کی قرآن میں موجود ہے کہ میری ذریت کو مسلمان قرار دے، میری ذریت کو مسلمان قرار دے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا، پروردگار انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ پہلے دعا کی کہ ایک ذریت کو مسلمان قرار، چونکہ انسان سوال کرتا ہے کہ جب پیغمبر آئے تھے تو وہاں مسلمانوں کا تو وجود نہیں، ثم نعوذ باللہ کیا پیغمبر کافروں میں سے آئے، پیغمبر کیا مشرکوں میں سے آئے؟ ایسا نہیں، جناب ابراہیم کی دعا قرآن میں موجود ہے کہ جناب ابراہیم نے پہلے دعا کی کہ میری ذریت کو مسلمان قرار دے، اس کے بعد کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، پروردگار انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر ذریت ابراہیم سے آئے ہیں۔ صلوات بھیج رہے محمد وآل محمد۔ پیغمبر اسلام ذریت ابراہیم سے ہے، جس کی جناب ابراہیم نے دعا کی۔ اچھا، اس وقت کعبہ تعمیر نہیں تھا، اس جناب ابراہیم وہاں ٹھہرنے کے بعد وہ سارے واقعات آپ کے نسوں کے سامنے ہیں، لیکن مجھے یہ اس لیے عرض کرنا ہے کہ امی کیسے پڑھا۔ اب جناب ابراہیم ہیں، جناب ابراہیم کی زوجہ جناب حاجرہ ہیں، جناب اسماعیل ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا کہ پھر آپ شام جائیے۔ جناب ابراہیم شام چلے گئے، جناب حاجرہ اور جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل مکے رہ گئے۔ ابھی خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہوا ہے، وہاں کافی عرصے تک رہے، کھانا پانی ختم ہو گیا، مختصر سا کھانا تھا، پانی تھا۔ جب ختم ہو گیا، بہرحال ماں کی ممتا ہے، جناب حاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان میں صحیح کی۔ جب صفا و مروہ کے درمیان میں صحیح کی، ادھر جناب اسماعیل پیاسے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے اللہ نے دیکھا کہ میرا نبی پیاسا ہے، تو اللہ کی مرضی کے مطابق جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی۔ جب ایڑیاں رگڑی تو پانی جاری ہوا۔ جب پانی جاری ہوا تو جناب حاجرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے ہاتھوں سے ریت کو چاروں طرف جمع کرنا شروع کیا۔ جو چشمہ جاری ہوا وہ اپنے ہاتھوں سے ریت اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اس کے پاس فرمایا زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اسی وقت سے یہ نام زمزم پڑ گیا، اور اس میں اللہ نے شرف یہ رکھا کہ بیمار کے لیے شفا ملتا ہے، اس پانی میں بیمار کو شفا ملتی ہے۔ یہی وجہ کہ جو بھی حج کرنے جائے، کوئی چیز لائے یا نہ لائے، لیکن پانی ضرور لائے گا۔ کیوں؟ اس میں اللہ نے شفا رکھی۔ کیوں شفا رکھی؟ کہ اس لیے رکھی کیونکہ ایک نبی کے قدموں سے مس ہوا ہے، ایک نبی کے قدموں سے پانی مس ہوا، لہٰذا شفا کہلایا۔ تو عزیزو، اگر ایک نبی کے قدموں سے مس ہو کر پانی شفا ہو سکتا ہے، اگر فخر اسماعیل پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین کا کسی جگہ پر خون بہ جائے اور اگر وہ کھا کے شفا ہو جائے تو انسان کو اس میں بھی تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ جب پانی بہرحال زمزم نام پڑا، اب چونکہ عرب میں پانی کی بڑی بہت زیادہ ویلو ہوتی تھی، جب دیکھا یہاں چشمہ جاری ہوا تو پھر اس کے بعد پرندے آنا شروع ہوئے، پرندے آئے تو اس کے دیکھ کر قبیلے آنا شروع ہوئے، قبیلے آئے تو وہاں سے آبادی بڑھی۔ امی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آگے بڑھانے کا ذریعہ، چونکہ آبادی گویا آبادی اور بستی کا مرکز ہے مکہ، لہٰذا اس کا نام امی پڑھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان پڑھوں میں بھیجا، انہی میں سے نہیں، بلکہ امیین میں بھیجا، یعنی وہاں مرکز آبادی مکہ کہلایا تو پیغمبر کو وہاں بھیجا۔ یہ جناب ابراہیم کی دعا تھی، یہ بھی خیال رکھیے۔ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار انہی میں سے ایک رسول بھیج، اس کا مطلب پیغمبر اسلام ذریت ابراہیم سے ہے۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے تو اسی کے ذیل میں ایک دو باتیں بیان کر دیں۔ جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، پانی جاری ہوا اور زمزہ سب لاتے شفا یاب ہوتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، جناب اسماعیل علیہ السلام بڑھ ہوتے گئے۔ آخرکار ایک وقت وہ آیا کہ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو منع کے میدان میں ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو منع کے میدان میں ذبح کر رہا ہوں۔ اپنے بیٹے سے بیان کیا، اسماعیل میرے لال، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں منع کے میدان میں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا آپ
اس کو انجام دیجیے گا، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن میں یہ باتیں ہیں۔ یعنی جناب اسماعیل نے، جناب ابراہیم نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ جناب اسماعیل کہتے آپ عمل انجام دیجیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب اسماعیل کہہ دیتے بابا جان آپ نے خواب ہی تو دیکھا ہے، آپ نے خواب ہی تو دیکھا، کوئی حکم الہی تو آیا نہیں۔ لیکن نبی بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کا خواب بھی حکم الہی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب بھی حکم الہی ہوتا ہے۔ تو جب نبی کا خواب حکم الہی ہوتا ہے، اب اگر خاتم النبیین کہیں کہ میں عرش پر گیا تھا، نبیوں سے ملا تھا، فرشتوں سے ملاقات ہوئی تھی، اب اگر ہم خواب کہہ کر اس کو ٹال دیں، صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ بھئی جب نبی کا خواب میں حکم الہی ہو سکتا ہے، جب خاتم النبیین خود بیان کریں تو وہ بھی اللہ کے مرضی کے مطابق۔ نبی کو معراج ہوئی ہے اللہ کے مرضی کے مطابق۔ اب معراج کے بارے میں 2-3 باتیں میں عرض کروں گا، ایک دن اور عرض کیا تھا چونکہ بہت اہم گفتگو ہے۔ اللہ نے نبی کو معراج عطا کی۔ معراج بہرحال ایک مسئلہ ہے، انسان کی عقل سوالات قائم کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے انسان، چونکہ واقعات ایسے ہیں انسان کا ذہن وہیں آ کے پھنس جاتا ہے۔ واقعہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام عرش پر گئے تھے تو وضو کا پانی بہہ رہا تھا، بستر کی گرماہٹ باقی رہی۔ جب واپس آ گئے وضو کا پانی بہتا رہا، بستر کی گرماہٹ باقی رہی، زنجیریں در ہلتی رہی۔ یہ تاریخ میں ہے۔ اور پیغمبر جب گئے تو بہرحال وقت لگا، وہاں نبیوں سے ملاقاتیں کی، ملائکہ سب سے ملاقاتیں کی، اللہ سے گفتگو کی، اتنا وقت لگا۔ اب سوچتا ہے انسان کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا سارا وقت لگے اور وضو کا پانی بہتا رہے، بستر کی گرماہٹ باقی رہے، زنجیریں در ہلتی رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں میں بہت ساری مثالیں پیش کر سکتا ہوں دلیل کے طور پر، لیکن 3 مثالیں پیش کروں گا۔ ایک شاید میں نے عرض کی یا نہیں کی، میں عرض کیا تھا۔ دوسری یہ کہ ابھی بقرعید کا زمانہ گزرا ہے، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ بیٹے کو خواب میں دیکھا، مینا کے میدان میں لے گئے، لٹایا، چھری چلا دی، دمبا آیا، جناب اسماعیل بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب لٹایا تھا تو دمبا کہاں تھا؟ میں دمبا کا مکے میں تھا، شام میں تھا، کوفے میں تھا، کہاں تھا؟ کہا جنت میں تھا۔ جناب اسماعیل لیٹے، دمبا جنت میں ہے، چھری چلا دی تب دمبا آیا، اس سے پہلے تو نہیں۔ تو ذرا سوچئے ایک جانور جنت سے اتنی جلدی آ سکتا ہے؟ ایک جانور اتنی جلدی جنت سے آ سکتا ہے؟ اور جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہو وہ اتنی جلدی نہیں آ سکتا ہے؟ بھائی سوچنا چاہیے انسان کو۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل سنیے، وہ بھی قرآن کا واقعہ ہے۔ بھائی جناب سلیمان نبی اللہ کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی ہے، چرند پرند سب پر حکومت دی ہے۔ ایک دن بزم بٹھا رکھی تھی، سارے لوگ موجود ہیں، چرند پرند سب، دیکھا کہ حدود نظر نہیں آیا۔ جب حدود نہیں نظر آیا تو جناب سلیمان نے کہا کہ حدود کہاں گیا؟ آئیں گے اسے میں سزا دوں گا، میرے حکم کے بغیر کہاں چلا گیا؟ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی تو حدود آیا، آنے کے بعد اس نے واقعہ بیان کیا کہ سبا کی ایک شہزادی ہے جو گمراہی پہ ہے، یمن کے علاقے میں اس کی حکومت ہے۔ جب یہ پیغام سنا تو جناب سلیمان نے کہا ٹھیک ہے، اسے پیغام بھیجا جاتا ہے کہ وہ گمراہی کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کر لے۔ خط آپ نے بھیجا اس کے پاس، یہ خط سلیمان نبی اللہ کی طرف سے، آپ سرکشی کو چھوڑ کر یعنی دین کے راستے پر آ جائیے۔ خط پہنچا، لیکن بہرحال اس نے سوچا ہم انسان ہوگا، شہزادی ہے، دولت کا روب دکھایا کہ ہو سکتا ہے دولت کے ذریعے سے مان جائیں گے، لیکن نبی اللہ جن کی اتنی بڑی حکومت، وہ جو تحفے لے کر آئے اس سے پہلے یہاں پہلے سے تحفے موجود تھے۔ اب غلاموں نے جب یہ دیکھا وہ خود شرمندہ ہوئے۔ شرمندہ ہونے کے بعد روایت میں ملتا ہے اسے خود جا کے انہیں کہ غلاموں نے بتایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم خود جا کے نبی اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، ہم خود جاتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں سلیمان سے۔ روایت میں ملتا ہے اب اس نے ارادہ کیا جناب سلیمان سے ملاقات کرنے کا۔ جناب سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آ جائے، چونکہ حدود نے بتایا تھا کہ اس کا تخت ہے، بہت قیمتی تخت ہے۔ تو پیغمبر فرماتے جناب سلیمان نبی اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آئے؟ تو اسی بزم میں ایک شیطان، اسی بزم میں ایک جن اٹھا جس کا نام عفریت ہے۔ قرآن نے اس کا نام عفریت بیان کیا۔ جن کہتا ہے کہ یا نبی اللہ میں تخت لے آؤں گا، یہ بزم برخاست نہیں ہو پائے گی، بزم برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس آ جائے گا۔ جناب سلیمان کہتے ہیں نہیں، کوئی اور ہے اس سے پہلے لے آئے۔
اب آصف ابن برقیہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا یا نبی اللہ میں تخت بلقیس لے آؤں گا قبل اس کے آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ آپ ذرا سوچئے پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے، پلک نہیں جھپکے گی تخت بلقیس آ جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تخت بلقیس آیا کہ نہیں؟ آ گیا پلک جھپکنے سے پہلے۔ کون سی طاقت تھی، کون سی پاور تھی جو اتنی دور سے تخت بلقیس آ گیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کون سی طاقت تھی، کون سی پاور تھی جو اتنی جلدی تخت بلقیس آ گیا؟ قرآن نے فرمایا کہ ان کے پاس تھوڑا سا علم تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ان کے پاس تھوڑا سا علم تھا۔ تو جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو وہ تو اتنی جلدی تخت بلقیس لے آ سکتا ہے، اور جس کے پاس کل کے کل علم ہو، صلوات بھیجیں محمد وآل محمد، جس کے پاس ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد وآل محمد، جس کے پاس کل کا کل علم ہو، اگر وہ عرش پر چلا جائے، وضو کا پانی بہتر رہے، بستر کے گرماہٹ باقی رہے، زنجیریں در ہلتی رہے۔ معلوم کیا گیا تھوڑا سا علم کیا ہے؟ کہا ایک اسم اعظم کا علم تھا، ایک اسم اعظم کا علم تھا۔ تو جس کے پاس ایک اسم اعظم کا علم ہو وہ اتنی جلدی تخت بلقیس لے آ سکتا ہے، اور جس کے پاس کل اسم اعظم کا علم ہو، جس کے پاس کل اسم اعظم کا علم ہو وہ یہ سارے کمالات نہیں دکھا سکتا۔ دو مثال۔ تیسری علماء نے بیان کیا کہ یہ کیوں ہوا، کہا کہ چونکہ پیغمبر ہیں روح کائنات، پیغمبر ہیں روح کائنات، جب پیغمبر عرش پہ گئے تھے تو اتنی دیر کے لیے کائنات ٹھہر گئی تھی۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ تو یقیناً پیغمبر کو معراج ہوئی، اور ہونا بھی چاہیے، چونکہ اللہ خود کہہ رہا کہ میں نے پیغمبر کو عرش پر بلایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا۔ اچھا، جب جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا، آخری وقت اور وقت ہونے جا رہا ہے، جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا تو آپ سنتے رہتے اپنے بیٹے کو لٹا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آنکھوں پر پٹی کیوں باندھی؟ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے اپنے آنکھوں پر پٹی کیوں باندھی؟ آپ کہیں گے باپ تھے، بیٹا تھا، اس لیے بیٹے کی محبت میں آنکھوں پر پٹی باندھی۔ یہ بھی بات معقول ہے، لیکن جہاں جناب ابراہیم باپ ہیں وہیں جناب ابراہیم امام بھی ہیں۔ جہاں جناب ابراہیم باپ ہیں وہیں پہ جناب ابراہیم امام بھی ہیں، اور امام کم سے کم اس معیار کا ہونا چاہیے کہ بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوا نظر آئے۔ جہاں جناب ابراہیم امام باپ ہے وہاں جناب ابراہیم امام ہیں۔ امام اس معیار کا ہونا چاہیے کہ بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن مسئلہ کچھ اور تھا۔ جناب ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی اس لیے باندھی، لوگوں نے تحریر کیا کہ جناب ابراہیم نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے، اس لیے جناب ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر دنیا والوں کو پیغام، چکے علم نبوت و امامت سے جانتے تھے کہ آنے والے دور میں ہو سکتا ہے کہ کوئی تحریر کر دے کہ جب تک دمبا نہیں آیا تھا، جب تک دمبا نہیں آیا تھا چھری نہیں چلائی، لیکن جیسے ہی دمبا آ گیا چھری چلا دی۔ جناب ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ کے بتایا کہ جہاں میں باپ ہوں وہیں امام ہوں، اور امام اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آنکھوں پر پٹی اس لیے نہیں باندھتا ہے محبت کی بنا پر نہیں، چونکہ امام ہے اور امام کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرے۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ مسئلہ کچھ اور تھا، جناب ابراہیم بتانا چاہے، چونکہ جناب ابراہیم کی محبت کے امتحان لیا یہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کہ اپنی بیٹے کے قربان راہ خدا میں کیا، یعنی یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بچا لیا، دمبے کو بیچ دیا۔ جناب ابراہیم تھوڑا سا مایوس ہو گئے، آواز قدرت ہے ابراہیم گھبراؤ نہیں، ہم اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیں گے۔ جناب ابراہیم جب گھر واپس آئے تو ماں جناب حاجرہ نے بہرحال دیکھا تو ہلکا سا گلے پہ نشان دیکھا۔ جب نشان دیکھا تو روایت میں ملتا ہے اسی روز سے بیٹے کا غم ایسا طاری ہوا کہ علیل ہو گئے، دنیا سے چلی گئی۔ میں کہوں گا بی بی حاجرہ آپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر ہلکا سا نشان دیکھا، برداشت نہیں کر سکتا۔ آئیے کربلا میں آ کے دیکھیے، ایسی بیویاں ہیں جو اپنے بیٹے کو راہ حسین میں قربان کر رہے ہیں۔
शबीह पैगम्बर अली अकबर जैसे बेटे को अल्लाह की राह में और मोहम्मद जैसे बेटे अल्लाह की राह में पेश किए गए। चूँकि आज मुहर्रम की 7 तारीख गुज़र गई है अज़ीज़ों, आज ही की वो तारीख़ है कि खैमों में अल-अताश की सदाएँ बुलंद हुई हैं। खैमों में पानी अब ना रहा, खैमों में अल-अताश की सदाएँ बुलंद हुई। अज़ीज़ों, आहिस्ता आहिस्ता दिन गुज़र रहे हैं। आप अज़ाए इमाम हुसैन में मसरूफ़ हैं, अल्लाह हमारी अज़ा को कबूल करे। अज़ीज़ों, आहिस्ता आहिस्ता दिन गुज़र रहे। आज की तारीख़ में मौला इमाम हुसैन के यानी भतीजे शहज़ादे जनाब कासिम का ज़िक्र किया जाता है। रोने में कभी भी कोताही ना कीजिएगा, तड़प तड़प कर गिरिया कीजिएगा। अज़ीज़ों, एक रोज़ आलिम दीन ने ख्वाब में देखा कि मौला इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए हैं। फरमाया, मौला मैंने तो ये सुना है और पढ़ा भी है कि आपका बदन ज़ख्मियों से चूर था, आपका बदन ज़ख्मों से चूर था, वो ज़ख्म नज़र नहीं आते। फरमाया कि ऐ आलिम दीन, अव्वल तो 2 मरतबा आलिम दीन ने पूछा, जवाब नहीं आया। तीसरी बार पूछा, इमाम फरमाते हैं, ऐ आलिम दीन तुम्हें नहीं पता, जब भी मजलिस होती है मेरी माँ मजलिस में शरीक होती हैं, अज़ादारों के आंसू लाकर मेरे ज़ख्म का मरहम बनते हैं। उसके बाद इमाम अज़ादार आलिम दीन देखता है कि पूछता, मौला एक ज़ख्म है जो मुंदमिल नहीं होता है, एक ज़ख्म है जो अभी भी मौजूद है। इमाम ने फरमाया, ये वो ज़ख्म है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं, ये ज़ख्म ज़ख्म अली अकबर है, ये ज़ख्म ज़ख्म अली अकबर है। यकीनन जवान बेटे का ज़ख्म अजीब ज़ख्म हुआ करता है। हाँ अज़ीज़ों, हुसैन करबला के मैदान में आ गए। शब आशूर हुसैन ने महज़रनामा सुनाया, हबीब तुम भी शहीद होगे, हर एक का नाम लिया, मुस्लिम इब्न उसजा तुम भी शहीद होगे, अज़ीज़ व अकारिब का नाम लिया। रिवायत में मिलता है उन तमाम लोगों में शहज़ादा कासिम एक कोने गोशे में बैठा हुआ था। देखा कि चचा ने मेरा नाम नहीं लिया है, उठे पूछा, चचा क्या मैं ना शहीद हूँगा, क्या मंज़र शहादत में मेरा नाम नहीं है? फ़ौरन जब ये पूछा तो इमाम ने पूछा, मेरे लाल बताओ तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है? बच्चा है, फरमाते हैं चचा मेरे नज़दीक मौत शहद से ज़्यादा शीरी है। कहा मेरे लाल तुम भी शहीद होगे, तुम ही नहीं बल्कि चश्महा अली असगर भी शहीद होगा, तुम्हारा भैया अली असगर भी शहीद होगा। जैसे ही भैया का नाम सुना, एक मर्तबा कासिम कहते हैं, चचा क्या जालिम खैमों में आ जाएंगे, क्या जालिम खैमों में आ जाएंगे? हुसैन कहते नहीं मेरे लाल, जालिम खैमों में नहीं आएंगे, बल्कि मैं अपने हाथों पर अली असगर को लेकर पानी के बहाने मक्तल में जाऊंगा, हुरमुला के तीर से मेरा बच्चा शहीद हो जाएगा। हाँ आज़ादारो, रिवायत में मिलता है जनाब कासिम खुश हो गए कि हाँ मेरा भी महज़र शहादत में नाम है। रिवायत में मिलता है रोज़े अशूरा आई, बाज़ार शहादत गर्म हुआ, मैंने कालिम दीन से सुना जनाब कासिम अली अकबर अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद फरमाया, भैया भैया मैं तुमसे पहले शहीद हूँगा, भैया आप ना शहीद हुई इसलिए कि आप चचा की आंखों की ठंडक हैं, मैं आपसे पहले शहीद हूँगा, भैया मुझे शहीद होने दीजिए। जैसे ही अब्बास ने मंजर देखा, कहा कि तुम दोनों शहीद नहीं होगे, बल्कि तुमसे पहले हम शहीद होंगे, बल्कि तुमसे पहले हम शहीद होंगे। हाँ आज़ादारो, रिवायत में मिलता है शहजादा कासिम इजाज़त तलब करते हैं, आपने मसाइब सुने, आखिरकार मैंने इख्तिसार किया, इजाज़त मिली जब भाई की तहरीर पाने के बाद इजाज़त मिली, जनाब कासिम को मैदान में भेजा। अब आन के जनाब कासिम ने जंग करना शुरू की, मक्तल तारीख़ ने जंग लिखी, अरज़क़ शामी के बेटे आए, जनाब कासिम ने उसे फिन्नार किया, खुद वो मलऊन आया उसे फिन्नार किया। कोई नहीं जो शहजादे के सामने ठहरता हो, एक मलऊन ने छुप के पीछे से ऐसा वार किया, जनाब कासिम घोड़े पर संभल ना सके। अजीज़ों, जब घोड़े पर संभल नहीं सके, हुसैन को आवाज़ दी, हुसैन चले। रिवायत में मिलता कातिल इस जुस्तुजू में था कि जनाब कासिम के सर को काटे, अभी इसी जुस्तुजू में था, सर पर वार हुआ, जनाब कासिम घोड़े पर ना संभल सके, आका को आवाज़ दी, हुसैन दौड़े बेटे को बच्चे को बचाने के लिए। रिवायत में मिलता है इस मलऊन ने आवाज़ दी कि मुझे बचाओ, कातिल कासिम ने यह आवाज़ दी कि मुझे बचाओ। इस आवाज़ पर जालिम दौड़े, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, बीच में जनाब कासिम का लाशा। ज़ियारत नाहिया में इमाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस शहीद पर
कर जिसकी दाईं तरफ की पसलियां टूट कर बाईं तरफ आ गई हो, बाईं तरफ की पसलियां टूट कर दाईं तरफ आ गई हो। इमाम पहुंचे लेकिन एक जुमला फरमाया, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे शहजादा कासिम, तेरे चचा के लिए सख्त वक्त था, अरे तुम मुझे बुलाते रहे, मैं ताखीर से पहुंचा। जनाब कासिम के लाशे को उठाया, सीने से लगाया, लेकर चल रहे थे तो कदम खत देते जाते थे। लाशे कासिम खैमों में पहुंचा, बीबियों में कोहराम बरपा हुआ। वाह कासिमा, वाह कासिमा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्रिह, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार हमारी मुख़्तसस इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह तालीमात मासूमीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमें जो बीमार उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा, जो मक़रूज़ उनके क़र्ज़े को अता फरमा। उलमाए हक़ का साया हमारे सर पर बरक़रार रख। या अल्लाह हमारी अज़ा को कबूल फरमा, हमारे आखिरी इमाम के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा और उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। है कासिम, 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 है कासिम। कभी इस टुकड़े पर है कासिम, कभी उस टुकड़े पर है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम। कभी सेहरा देख के रोती थी, कभी गश खा के गिर जाती थी। कभी सेहरा देख के रोती थी, कभी गश खा के गिर जाती थी। पामाल हुआ था भाई जहां, पामाल हुआ था भाई जहां, उस खून पे गिर कर है कासिम, 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 है कासिम। किस शान से तुम दूल्हा थे बने, किस शान से थी बारात चली, किस शान से तुम दूल्हा थे बने, किस शान से थी बारात चली। बैठी रही दुल्हन हुजरे में, बैठी रही दुल्हन हुजरे में, आए न पलट कर है कासिम, 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 है कासिम। फरवा ने कहा बेटा कासिम कह देना दादी लहरा से, फरवा ने कहा बेटा कासिम कह देना दादी लहरा से। गुर्बत की कमाई टुकड़ों में, गुर्बत की कमाई टुकड़ों में,
بھیجی ہے سجا کر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم۔ ہر سات محرم کو مہدی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، ہر سات محرم کو مہدی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے۔ دولہا دولہا قاسم دولہا، دولہا دولہا قاسم دولہا، ہوتا ہے لبوں پر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم والا جدک و ابیک، السلام علیکم والا امک و اخیک، السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم عن الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون برد الدوس، السلام علیکم ابن موسیٰ الرضا راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، الامان والامان والامان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم تفسیر الفرقان، السلام علیکم قامی الکفر والطغیان، السلام علیکم دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ تعالی فرجک وصلی اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اوانی وانصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ